بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاؤ ٹو ڈیولپ یور پرسنالٹی، اپنی شخصیت کی تعمیر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ وہ ہم سوال ہے جس کا جواب جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پرسنالٹی سے کیا مراد ہے، شخصیت کسے کہتے ہیں، ہیومن پرسنالٹی سے کیا مراد ہے، وٹ آر دا انگریڈینٹس آف ہیومن پرسنالٹی، وٹ آر دا کمپوننٹس آف ہیومن پرسنالٹی، انسانی شخصیت کے اجزاء کون سے ہیں، انسانی شخصیت کن پارٹس سے مل کر بنی ہے۔ تو انسانی شخصیت کے 3 اہم اجزاء ہیں: انسانی سوچ، ہیومن ایموشنز، انسانی جذبات، اور فزیکل باڈی۔ تو وہ لوگ جو ہیومن پرسنالٹی پر کام کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو ان کے مطابق کہ جو فزیکل باڈی ہے یہ ہیومن پرسنالٹی کا 3 یا 4% پارٹ بنتی ہے اکارڈنگ ٹو دیم۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اور جو ہماری سوچ ہوتی ہے اور ہمارے جو ایموشنز ہوتے ہیں یہ ہماری شخصیت کا اراؤنڈ اباؤٹ 90% پارٹ بنتی ہے۔ لیکن مشاہدے میں یہ آیا، دیکھنے میں یہ آیا کہ ہماری ساری ڈیولپمنٹ، سارا فوکس، ساری کیئر ہم اپنی فزیکل باڈی پہ کرتے ہیں، چونکہ ہم اسی کو ساری 100% پرسنالٹی سمجھتے ہیں۔ چونکہ اپنی سوچوں کو تو ہم شخصیت کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، اپنے ایموشنز کو تو ہم سوچوں کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ ہمارے کریکٹر، ہمارا ایکشن ہی ہماری شخصیت کو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے، ہماری گفتگو ہی ہماری شخصیت کو ایکسپریس کر رہی ہوتی ہے، اور ہماری باتیں اور ہمارے کام اور یہ ہماری سوچوں سے اور ہمارے جذبات سے نکلتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی سوچوں پر کام نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے جذبات پر کام نہیں کریں گے، تو بے شک ہم اپنی فزیکل باڈی پہ جتنا بھی ڈیولپ کر لیں، جتنا بھی اس کو قیمتی سے قیمتی کپڑا پہنا لیں، جتنی بھی قیمتی سے قیمتی کریمیں لگا لیں، اگر ہماری سوچ لنڈے والی ہے اور اگر ہمارا کریکٹر لنڈے والے ہیں تو یقین مانیے کہ ہماری پرسنالٹی بھی لنڈے والی 3rd کلاس ڈی گریڈ ہے۔ قیمتی کپڑے اور بہت بڑا بینک بیلنس اور بڑی بڑی گاڑیاں ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ نہیں کر سکتی، ان میں گریس پیدا نہیں کر سکتی جب تک ہم اپنی سوچ کو ڈیولپ نہیں کریں گے۔ سوچ کو ڈیولپ کرنے سے کیا مراد ہے؟ جب تک ہم اپنی زندگی کو اس سوچ سے نہیں گزارتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا خالق ہے، مالک ہے، یہ سب سے اعلیٰ ترین سوچ ہے، اور میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی، میں نے اپنے معاملات اپنی مرضی سے نہیں گزارنے، میں نے اپنی زندگی اپنے مالک کی مرضی سے گزارنی، خالق کی مرضی سے گزارنی، یہ ہے وہ اعلیٰ ترین سوچ۔ جب یہ سوچ آتی ہے تو پھر انسان سے ایکشن بھی اعلیٰ ترین کمٹ ہوتے ہیں، سر انجام ہوتے ہیں، صادر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ایموشنز بھی تہذیب کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے جذبات بھی تہذیب کے دائرے میں، تمیز کے دائرے میں، اور ان میں ڈیسنسی آ جاتی، شرافت آ جاتی، اس کے جذبات اس کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ جب اس کی سوچ کلیئر ہو جاتی ہے، اس کو جو آبجیکٹیو آف لائف کلیئر ہو جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنی سوچ پر کام کریں گے، اپنی ایموشنز پر کام کریں گے، تو پھر ہماری ریئل پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی۔ اور سوچ پر کام کرنے سے مراد ہے کہ ہم اپنے عقیدے سے، اپنے آئیڈیالوجی سے، نظریے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے جڑ جائیں، اپنے دین سے جڑ جائیں۔ اور اگر ہم اپنے جذبات، اپنے نفس اور اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، تو یقین